اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، قیامت کی بیشتر نشانیوں میں اردن کے ایک دریا کا ذکر بڑی کثرت سے ملتا ہے، اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب یہ دریا خشک ہو جائے گا تو وہ دور قرب قیامت کا دور ہوگا۔ حال ہی میں اردن میں اس دریا سے متعلق ایسا حیران کن واقعہ رونما ہوا ہے جس نے دنیا کو حیران و پریشان کر رکھا ہے۔ یہودی اس دریا کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس واقعے کا قیامت کی نشانی سے کیا تعلق ہے، یہ سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، دریائے اردن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ دریا بہت سی تہذیبوں کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ دریائے فرات اور دریائے اردن کا ذکر تو قرآن پاک اور بائبل میں بھی آیا ہے۔ کرسچنز کے مطابق جب بنی اسرائیل کو ایک شہر کی طرف بھیجا گیا جہاں وہ امن سے رہیں گے تو وہ بنی اسرائیل دریائے اردن پار کر کے ہی اس شہر کی طرف گئے تھے۔ دریائے اردن نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب ہم دریائے اردن کی تاریخ اور اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دریا نے اس خطے کی ثقافت، مذہب اور سیاست کی تشکیل میں کس طرح اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ دریا کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ یہ دریا سیوریج کے پانی سے بہت زیادہ آلودہ ہو چکا ہے۔ دریائے اردن، جس کو انگریزی زبان میں جارڈن ریور کہا جاتا ہے، اس کے خشک ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسانوں نے یہاں پانی کو حد سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ زرعی ضرورتوں کے لیے بہت زیادہ پانی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس ملک کا انحصار زراعت پر تھا، اس لیے دریائے اردن سے پانی لے کر زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دریائے اردن کے خشک ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کی جانب سے اس پر کئی ڈیم تعمیر کر لیے گئے ہیں۔ اتنے زیادہ ڈیمز کی تعمیر کی وجہ سے آہستہ آہستہ دریا کی سطح کم ہوتی گئی اور اب دریائے اردن کافی حد تک خشک ہو چکا ہے۔ البتہ یہ دریا ابھی تک پوری طرح خشک نہیں ہوا، لیکن پچھلے کچھ برسوں سے اس کے پانی اور بہاؤ میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں موسمیاتی تبدیلیاں، پانی کے استعمال میں اضافہ اور آلودگی شامل ہے۔ ناظرین، دریائے اردن کا خشک ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دریائے اردن کے خشک ہونے کے متعلق ایک حدیث بھی موجود ہے۔ وہ اس طرح کی قیامت آنے سے پہلے 3 مشکل سال آئیں گے جن میں مختلف قسم کے قحطوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے سال میں آسمان سے 1/3 بارش کم ہو جائے گی اور زمین پر 1/3 پیداوار بھی روک لی جائے گی۔ پھر دوسرے سال میں آسمان 2/3 بارش نگل لے گا اور زمین بھی 2/3 زرعی پیداوار روک لے گی۔ تیسرے سال میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور ایک قطرہ بھی نہیں برسائے گا، اور اس طرح زمین بھی اپنی پیداوار ختم کر دے گی۔ ناظرین، دریائے اردن کی وادی میں کئی آثار قدیمہ دریافت کیے گئے ہیں۔ سن 2011 میں ماہرین آثار قدیمہ نے وادی اردن میں قدیم زرعی چھتوں کا ایک سلسلہ دریافت کیا ہے۔ چھتیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 2000 سال سے زیادہ پرانی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ کسی زمانے میں یہ علاقہ بہت زیادہ زرخیز ہوا کرتا تھا۔ سن 2013 میں ماہرین آثار قدیمہ نے وادی اردن میں 3 گرجا گھروں کی بھی دریافت کی۔ یہ ایسے چرچ تھے جن کے بارے میں خیال ہے کہ یہ 4ویں یا 5ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیے گئے تھے۔ دوستو، اس کے علاوہ سن 2014 میں وادی اردن میں پتھر کے کئی مجسمے بھی دریافت کیے گئے۔ ان مجسموں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 1000 سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ ان میں شیر، اونٹ اور گھوڑے سمیت مختلف قسم کے جانوروں کے مجسمے موجود ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے آثار قدیمہ دریائے اردن کی وادی میں دریافت ہوئے۔ یہ دریافت اس خطے کی تاریخ اور ثقافت کی ایک جھلک فراہم کرتی ہے۔ دوستو، ایک طویل حدیث میں قیامت کی کچھ مزید نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373 میں ارشاد ہے، ایک صحابی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذکر کے دوران میں کبھی آواز دھیمی کی، کبھی اونچی، یہاں تک کہ ہمیں ایسے لگا جیسے کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہوں۔ جب شام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ نے ہم میں شدید تاثر کو بھانپ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے، یعنی کہ بہت قریب ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم لوگوں یعنی حاضرین پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلائے جانے والوں کا زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف دلائل دینے والا میں ہوں گا۔
اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہوگا۔ وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے اور اس کی ایک آنکھ بے نور ہے۔ میں ایک طرف سے اس کو عبدالعزیز بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیانی راستے سے نکلے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں اس کے رہنے کی مدت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن۔ ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کی طرح، اور تیسرا دن ایک ہفتے کی طرح، اور باقی سارے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، وہ دن جو ایک سال کا ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم اس کی مقدار کا تعین کرنا اور اس کے مطابق نمازیں ادا کرنا۔ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں اس کی رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہی قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا اور وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے۔ وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے ہوں گے اور کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ اسی طرح پھر ایک اور قوم کے پاس جائے گا، انہیں بھی دعوت دے گا، وہ اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے۔ وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے مال مویشیوں میں سے کوئی چیز بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ بنجر زمین میں سے گزرے گا، اس سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں۔ وہ اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو معبود فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں ایک مینار کے قریب 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو پائے گا، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ پھر آپ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈیں گے تو اسے مقام لد کے دروازے پر پائیں گے اور اسے وہیں قتل کر دیں گے۔ ناظرین، ہمیں قرآن کریم اور احادیث کا مطالعہ کر کے اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ تو دوستو، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اپنی غلطیوں کو چھوڑنے میں جلدی کریں، کیا پتا کب قیامت آ جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں رشتہ داروں